تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ لیکن چونکہ بارگاہ سیدہ کائنات کی ہے، اس لیے صرف اس یقین اور اس امید کے ساتھ کہ بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی، بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی، تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجھیں وچوں ایک بھیڑ دا جندڑا میں بھی سہی، اور تیرے عالم فاضل مفتی بہت ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی سہی، تیرے شیران دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا مندڑا میں بھی سہی۔ تو بی بی پاک کے کتڑوں مندڑوں میں نام لکھوانے کے لیے میرے پاس 10 منٹ کا حکم ہے، اور میرے 10 کا مطلب یقیناً 10 ہے، اس لیے کہ جو شیڈول ٹائم تھا وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا۔ میں ان 10 منٹس میں بہت ہی سرعت کے ساتھ آپ کی سماعتوں تک چند گزارشات عرض کرنے لگا ہوں، اور اپنی ان 10 منٹس کی گفتگو کا مرکز رکھ رہا ہوں یہ جملہ کہ قرآن مجید کی روشنی میں سیدہ زہرا کے قصیدے کیا ہیں، اور ان قصیدوں کے حوالے سے ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کیا ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ سیدہ زہرا پاک کے بچوں کے نوکروں کی شان بھی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ تو جس کے بچوں کے نوکروں کی شان انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی، اس پاک بی بی کی عزت تیرے میرے شعور میں کیسے آ سکتی ہے؟ میں یوں کہوں تو زیادہ خوبصورت رہے گا کہ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، میری آقا زادی میں جو انسان ہوں قرآن کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، میں تو انسان ہوں قرآن کہاں سے لاؤں۔ اور شاہ صاحب کو بھی مبارک، اور الحمدللہ ہم بھی اس شرف کے ساتھ فیضیاب ہو رہے ہیں انہی کا صدقہ کہ مدح پنج دن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، مدح پنج تن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں، اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں، کربلا والوں کی مدحت پہ ہوا ہوں معمور، میں نے چاہا تھا میری نوکری سرکاری ہو۔ جس کو سمجھ آ گیا کل مجھے دادا کے پہنچا دینا، کربلا والوں کی مدحت پہ ہوا ہوں معمور، میں نے چاہا تھا میری نوکری سرکاری ہو۔ تو قبلہ وقت میرا ختم نہ ہو جائے، بہت قریب آ کے جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، قصیدے زہرا پاک کے جملے قرآن مجید کے۔ آئیے قرآن مجید کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اللہ کے قرآن ہمیں بتا سیدہ زہرا پاک کے قصیدے کیا ہیں، تاکہ ہم کائنات تک ان قصیدوں کے حوالے سے پہنچائیں کہ جناب بلال سے لے کے پیر سیال تک، جناب صدیق سے لے کے بابا فرید تک، ان سب پیاروں کے چاہنے والوں کے عقیدے کیا ہیں۔ تو بغیر کسی توقف کے
آئیے دروازہ قرآن پہ چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا میری آقا زادی کے قصیدے کیا ہیں؟ تو قرآن مجید نے سیدہ زہرا کے پہلے قصیدے کے طور پر آیت تطہیر کا تحفہ عطا فرمایا، سیدہ زہرا کے دوسرے قصیدے کے طور پر انا اعطینا کل کوثر کی صورت عطا فرمائی، سیدہ کے تیسرے قصیدے کے طور پر آیہ مبہلہ عطا فرمائی، سیدہ کے چوتھے قصیدے کے طور پر مولوی صاحب، پیر صاحب، خطیب صاحب نہیں، شمس الرحمان یا محمد عرفان نے بھی نہیں، اللہ کے قرآن نے زہرا پاک کے چوتھے قصیدے کے طور پر آیہ مودت عطا فرمائی، زہرا پاک کے پانچویں قصیدے کے طور پر آیہ سلام علی الیاسین عطا فرمائی، زہرا پاک کے چھٹے قصیدے کے طور پر وَمَن یقترف حسنۃ آیہ حسنہ عطا فرمائی، زہرا پاک کے ساتویں قصیدے کے طور پر فَاسْأَلُوا اہل الذکر آیہ ذکر عطا فرمائی، زہرا پاک کی آٹھویں قصیدے کے طور پر قرآن نے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا عطا فرمایا، سیدہ پاک کے نویں قصیدے کے طور پر استعینوا بالصبر والصلاۃ عطا فرمایا، اور 10ویں قصیدے کے طور پر قرآن نے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا پیغام عطا فرمایا۔ قصیدے بے شمار ہیں، چونکہ منٹ 10 ہے اس لیے میں 10 آیتوں پر ہی رک رہا ہوں، آیتوں کا اشارہ میں نے دے دیا، اب صرف ان آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ میں وہ زہرا پاک کی عزت نہیں پڑھ رہا جو کسی تاریخ دان کے حوالے سے آئی ہے، میں اپنی آقا زادی کی وہ عزت پڑھ رہا ہوں جو صرف اور صرف اللہ کے قرآن کے حوالے سے آئی۔ تو اب سنیں، میں نے 10 آیتوں کے اشارے دیے، اب ان کا ترجمہ آپ تک پہنچا کے گفتگو مکمل، اور ترجمہ بھی اس تشریح کے ساتھ نہیں کہ جو آدھے سے زیادہ منٹ لے جائے، ترجمہ بھی آدھے منٹ کا ہوگا۔ 10 آیتیں آپ کے ذہن میں ہیں، آئیں اب اس کو اردو زبان میں سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن زہرا پاک کا پہلا قصیدہ، قرآن کہتا ہے آیت تطہیر، قرآن دوسرا قصیدہ کہا آیہ مودت۔ اجازت ہو تو ترجمہ اردو میں کرے تو قبلہ اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے لوگوں، آیت تطہیر کا میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں اور بہت اختصار کے ساتھ آیہ مودت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے لوگوں، میں آقا زادی کی عزت کے حوالے سے یہ جملہ سننا ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں، عفت اور طہارت کی پہچان سیدہ پاک ہے۔ اب اس سے بڑا خلاصہ میں آیت تطہیر کا نہیں دے سکتا۔ مالکہ نہیں، مالک ہونا اور ہے، ہمیشہ کے لیے تطہیر کی پہچان ہونا اور ہے۔ بھئی ملکیت تو ہو سکتی ہے کسی اور کے پاس بھی پاکی کی، یہ جو لیوزبان کو مرجس والے ہیں نا، یہ صرف مالک نہیں ہے تطہیر کے، یہ تطہیر کی پہچان ہے۔ کیا مطلب کہ قیامت تک ان کا سٹیٹس یہ ہے جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں پلیتی نہیں ہوتی، اور جہاں پلیتی ہوتی ہے وہاں کبھی یہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آیت تطہیر کی شان ان کے حوالے سے یہ ہے، تو مجھے تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں، ورنہ بہت خوبصورت باتیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا۔ بہرحال عفت اور طہارت کی پہچان سیدہ پاک ہے، اور آیہ مودت کا پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، چونکہ کل آیا ہے نا وہاں پہ، پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ عفت اور طہارت کی پہچان سیدہ پاک ہیں، اور میں چشتی ہوں، آیت کا بھی ترجمہ دے رہا ہوں، خواجہ غریب نواز کا پیغام بھی دے رہا ہوں۔ عفت اور طہارت کی پہچان سیدہ پاک ہیں، اس دین اور ایمان کی تو جان سیدہ، دین اور ایمان کی تو جان سیدہ پاک ہے۔ آگے چل تیسرا قصیدہ، آیہ مبہلہ،
چوتھا قصیدہ سورہ کوثر، ترجمہ اردو میں کر لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لوگوں اس بے مثل شہزادی کو عام نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا، قرآن بتا پھر اس کی شان کیا ہے۔ تو قرآن آیہ مباہلہ اور سورہ کوثر دیکھ کے فیصلہ دے رہا ہے کہ آقا زادی کا تیسرا قصیدہ یہ ہے کہ مباہلے والے دن آقا کی سچائی کی دلیل سیدہ پاک ہے۔ مباہلے والے دن آقا کی سچائی کی دلیل سیدہ پاک ہے۔ اور میں نہیں، راضی جیسوں نے لکھا کہ سورہ کوثر شریف کی تفسیر سیدہ پاک۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ 4 قصیدوں کا میں نے ترجمہ کر دیا۔ 5واں قصیدہ سلام علی الیاسین اور وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ قرآن جو میری آقا زادی کا 5واں اور 6واں قصیدہ دے رہا ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھے۔ قرآن کہتا ہے رب کی طرف سے، رب کی طرف سے، میری طرف سے نہیں، رب کی طرف سے مرکز سلام سیدہ پاک، رب کی طرف سے مرکز سلام سیدہ پاک ہیں۔ اور سچے سچے حسن کا پیغام سیدہ پاک۔ 7واں قصیدے کے لیے، 7ویں قصیدے کے لیے، آقا زادی کے 7ویں قصیدے کے لیے قرآن نے آیت دی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر، اور 8ویں کے لیے دی وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ۔ ترجمہ کر دوں اپنی زبان میں تو قرآن کہتا ہے آقا زادی کا 7واں قصیدہ یہ ہے کہ اہل ذکر و فکر کا، اہل ذکر و فکر کا معیار سیدہ پاک ہیں اور حکمت اور دانائی کی سردار سیدہ پاک۔ اب 9واں قصیدہ آ گیا، اور جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے 2 جملوں میں بات کر دوں۔ حضرت پیر صاحب تشریف فرمائے، آپ بڑا حساب کتاب کے ماہر ہیں۔ یہ جو 9 کا ہندسہ ہے نا حضور، یہ ہندسوں کی زبان میں ایسا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، ہمیشہ سلامت رہتا ہے۔ اس کا نقصان کوئی ضرب، کوئی تقسیم، کوئی جمع، کوئی تفریق 9 کا نقصان نہیں کر سکتی۔ باقی سارے ان سے ٹوٹ جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ 9 کا کمال یہ ہمیشہ سلامت رہتا ہے۔ مثلا 9 کے قریب 8 ہے، 8 کو 2 سے ضرب دو 16 ہو جائے گا، 6 اور 1 7 ہو گئے، 8 سے شروع ہوئے 7 تک پہنچ گیا، 8 3 24، 2 اور 4 6 ہو جائیں گے، 8 سے شروع ہوا 6 ہو گیا۔ باقی جتنے بھی، ان سے میرے پاس وقت نہیں ورنہ تفصیل میں جاتا، جتنے لے آؤ، یا ضرب انہیں خراب کر دے گی، یا تقسیم انہیں خراب کر دے گی، یا جمع یا تفریق۔ اکیلا 9 ایسا ہے، اسے جدھر لے جا یہ ہمیشہ سلامت رہتا ہے۔ 9 ایکم 9، 9 دونے 18 کیسے لکھتے ہو؟ 1 اور 8 تو 1 تے 8 جمع کیتا تو کتنے ہو گئے؟ 9 3 27، 2 اور 7 9، 9 چوک 36، 3 اور 6 9، 9 5 45، 4 اور 5 9، چلتا جل 9 8 72، 7 اور 2 9، 9 81، 8 اور 1 9، 9 دائے 90، 9 اور 0 9۔ یہ آج تک مجھے پتا تھا کہ 9 سلامت رہتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ باقی بھی تو انسے ہیں، یہ بھی انسا ہے، یہ سلامت کیوں رہتا ہے؟ بس میں جملہ دے گیا تو میری حاضری پوری ہو گئی۔ اس سال کرم ہوا کریموں کی طرف سے، پتہ چل گیا 9 سلامت کیوں رہتا ہے۔ ایک دن میں اعداد نکال رہا تھا، میں نے سیدہ پاک کے نام کے عدد نکالے، وہ بنے 135، 1 3 5۔ میں نے عجیب طور پر جب انہیں جمع کیا نا تو 5 اور 3 8 اور 1 جمع ہوا تو کتنے ہو گئے؟ تو مجھے فوراً سمجھ آ گئی باقی سارے ہند سے ان میں نقص آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، 9 میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ 9 بی بی پاک کے نام کا عدد ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے یہ سوال تو کر سکتا ہوں، اور جو عدد ان کے نام سے منسوب ہو جائے
اس میں خطا اور نقص نہیں ہوتا، ان کے ذات اور ان کے مقام میں نقص کیسے آ سکتا؟ اور دوسرا یہ 9 کا عدد تمہیں بھی بتا رہا ہے کہ اگر تم سلامتی چاہتے ہو، اگر تم بکھرنا نہیں چاہتے، مٹنا نہیں چاہتے، چاہے کوئی اجمیر میں بیٹھا ہے تب بھی، دلی میں بیٹھا ہے تب بھی، بغداد میں بیٹھا ہے تب بھی، اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو سلامتی کسی بازار سے نہیں ملتی، سلامتی جب بھی ملتی ہے زہرا کے دربار سے ملتی ہے۔ بھئی یہ جتنے سلامت ہیں، نصیب آباد والے، چھالے شریف والے، دلی شریف والے، اجمیر شریف والے، ان سے پوچھو سلامتی کہاں سے ملی؟ یہ حد نہیں شرافت کی، جب تک زندہ ہوتے ہیں خود شریف ہوتے ہیں، جب قبر میں چلے جاتے ہیں سارا شہر شریف ہو جاتا ہے۔ بھئی خود ظاہر ہوتے ہیں تو خود شریف ہوتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں سارا گاؤں شریف، سارا شہر، اور اجمیر میں ہندو رہتے ہیں وہ پھر بھی شریف، دلی میں سکھ رہتے ہیں پھر بھی شریف۔ سوال تو بنتا ہے نا کہ بابا ایسی شرافت کہاں سے ملی کہ باہر تھے پھر بھی شریف، اندر چلے گئے پورا شہر شریف؟ تو جواب ان کا یہ ہے، یہ شرافت سرے محل یا رائے ونڈ سے نہیں ملتی، یہ شرافت در زہرا کی خیرات ہے، جسے جتنی نصیب ہوتی ہے اتنا وہ شرافت کا حقدار۔ شرافت خیرات ہے در زہرا کی۔ آج میں پیغام نامے قصیدے 10ویں کی طرف بھی نہیں جا سکوں گا اس لیے کہ لیٹ ہو گیا، اب نامے پر ہی رک کے پیغام دے دینا چاہتا ہوں، نامے قصیدے پر ہی۔ شرافت خیرات ہے در زہرا کی، قیامت تک شرافت اور ضلالت کا بنیادی فرق یہ ہے جس کی جھولی میں سیدہ کائنات کے ٹکڑے نہیں، لاکھوں مربوں کا مالک ہو، ذلیل ہے، کلی میں بیٹھ کے در زہرا سے مانگ کے کھاتا ہے، وہ فرشیوں کے نزدیک بھی شریف ہے، عرشیوں کے نزدیک بھی۔ شرافت کی پہچان خیرات زہرا ہے، عطائے زہرا ہے، عزت طہارت کی، عزت کی پہچان جناب زہرا ہیں۔ اسی لیے تو کسی غیرت والے نے یہ جملہ کہا تھا نا کہ آلہ ہے کون کون۔ یہ فکرہ سنو گے، میں نہیں کہوں گا کہو سبحان اللہ، میں دیکھتا ہوں کون نہیں کہتا سبحان اللہ۔ آلہ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون۔ میں کمینوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میرا اسفلوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، ارذلوں سے میرا رابطہ ہی کوئی نہیں، میں بات کر رہا ہوں یا آلہ کی یا عالی کی، آلہ کی اور عالی کی۔ آپ لفظوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہو، میں جملہ دینے جا رہا ہوں اسی فکرے پر۔ آلہ ہے کون کون اور عالی ہے، جو اردو پڑھا ہوا بندہ، میں نہیں کہتا جا تفسیر میں جا، تحقیق میں جا، مجھے آلہ بھی علی کے بغیر لکھ کے بتائے، عالی بھی علی کے بغیر لکھ کے بتائے۔ نہ آلہ علی کے بغیر لکھا جا سکتا ہے، نہ علی علی کے بغیر لکھا جا سکتا ہے۔ تو بابا تو تشریح میں نہ جا، تجھے لفظ بتا رہے ہیں، آلہ ہونے کے لیے بھی علی والا بننا پڑتا ہے، علی ہونے کے لیے بھی علی والا بننا پڑتا ہے۔ بس بہت قریب آگا، میں 10ویں قصیدے کی طرف نہیں، اسی نامے پہ رک گیا ہوں اور صرف اعلان کر رہا ہوں، اس کا بیان تو کر ہی نہیں سکتا، ظاہری بات ہے۔ آلہ ہے کون کون اور عالی ہے، ماشاءاللہ عالی ہے۔ اب سوال آپ کے ذہن میں آ گیا، کون آلہ کون ہے، عالی کون ہے، یہ ڈھونڈنا ہے۔ میں منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ رائے ونڈ سے نہیں ملتا، یہ سرے بال سے نہیں ملتا، یہ بنی گالا میں نہیں پتا چلتا آلہ کون ہے یا علی کون ہے۔ آپ پوچھو تو بتاؤں، آلہ اور علی کہاں سے ملتے ہیں بتاؤں؟ سننا، آلہ ہے کون کون اور علی ہے کون کون۔ اگر ڈھونڈنے ہیں قبلہ آلہ اور علی، پتہ میں بتاتا ہوں، نہ ملیں جو چور کی سزا میری سزا۔ آلہ ہے کون کون اور علی ہے کون کون، اگر علی اور آلہ ڈھونڈنے ہیں تو پتہ میں بتاتا ہوں۔ زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون۔
आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, क्योंकि अल्लाह का असूल ही ये है। नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा था ना, मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, जवाल वालों की बात नहीं, कमाल वालों की बात है। मेरा खुदा जिसे औजे, आज नहीं जिससे, मेरा अगर जिसे समझ में आ गया मसला ही हल हो जाएगा। मेरा खुदा जिससे जिससे जिससे, कोई नहीं समझी बात आपने। ओ पहली सदी से चल, बिलाल से शुरू कर, मिकदाद से शुरू कर, सलमान से शुरू कर, पीर पठान तक आ जा। मेरा खुदा जिससे 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 जिसे भी औजे कमाल देता है, उसे बड़ी गाड़ी बड़ी कोठी नहीं देता, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। और परखना हो जो किसी को, शाह साहब ने वो बातें गुस्से में नहीं कही थी जो क्लिप आपने सुना, और भौंकने वाले भौंक रहे, बात सच थी, हदीस का तर्जुमा था। परखना हो जो किसी को तो या अली कह दो, ये नाम वो है जो शजरे खंगाल दे। बस बात क्लियर हो गई। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। आला और आली देखने हैं, शरीफ और इज्जत वाले देखने तो कहां मिलते हैं? ज़हरा के दर पर। मेरी अपनी पंजाबी का लिखा हुआ कलाम है, उसके दो फिक्रे चूंकि इसके मुतल्लक है वो अर्ज कर देता हूं। कहता है अली ने रंगया जिवें जहानू, अली ने रंगया। बाबा ये सारे रंग अली के रंग हैं, सारे रंग अली के रंग हैं। हजरत मुजद्दद पाक काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तो यहां तक लिख दिया, ये पिछले सारे वलियों में भी वली अली का रंग है, पहले सारे वलियों में भी अली का ही रंग है। तो अली ने रंगया जिवें जहानू, जमाने नू कोई रंग नहीं सकदा। हुसैन सबरां दी हद मुकाई, हुण अगे कोई भी लंघ नहीं सकदा। ना कहो सुभान अल्लाह, मैंने जो होड़ा है मना किया है। अली ने रंगया जिवें जहानू, जमाने नू कोई रंग नहीं सकदा। हुसैन सबरां दी हद मुकाई, हुण अगे कोई भी। आयत कुरानी है, शेरी ज़ौक़ है, उसको खूबसूरती के साथ समझो और बहुत बड़ा मसला दे के इजाजत ले जाऊं। कुरान में आयत है वयुत्तिमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। एक दिन फरिश्ता यतीम बन के आया, एक दिन मिस्कीन बन के आया, एक दिन कैदी बन के आया। तर्जमा पंजाबी में किया है, अली ने रंगया जिवें जहानू, जमाने नू कोई रंग नहीं सकदा। हुसैन सबरां दी हद मुकाई, हुण अगे कोई भी लंघ नहीं सकदा। यतीम कैदी गरीब बन के, फरिश्ता ना यतीम होता है ना गरीब होता है ना कैदी है, यतीम कैदी गरीब बन के असानू रूहुल कुदुस ने दसिया। उस पाकरू ने क्या बताया कि शरीफ इस दर तो संग नहीं सकदा, कमीना ज़हरा तो मंग नहीं सकदा। शरीफ इस दर तो संग, शरीफ और कमीने की पहचान ही यही है। जो उधर से नहीं मांगता कमीना है, जो उधर से लेके खाता है वो खुद भी शरीफ, उसका डेरा भी शरीफ, उसका शहर भी शरीफ। आला है कौन कौन। आखिरी जुमला मेरा दुआ, 9वें कसीदे पे रुक गया, 10वें का ऐलान भी नहीं कर सका। फिर आऊंगा तो पहले कसीदे से ऐलान और बयान दोबारा शुरू करूंगा। आज आखिरी जुमला है मेरा, आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। ज़हरा के दर पे देख सवाली है कौन कौन, नारा लगा के हैदरी तू देख मशहदी, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन।